قوم نہیں، یا ایھا الناس، اللہ اکبر، میرا پیغمبر ہر انسان کو تو نے خطاب کرنا ہے، انی رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، الیکم جمیعا، ایک کی طرف نہیں، دو کی طرف نہیں، تین کی طرف نہیں، کسی قوم کی طرف نہیں، کسی خاندان کی طرف نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں میرا پیغمبر ہر ایک کے لیے تو نبی اور رسول۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر، وما ارسلناک الا اے میرا پاک پیغمبر پوری کائنات والوں کے لیے، اے میرا پیغمبر دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں گے ہر لوگ کے لیے، ہر آدمی کے لیے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا بشیرا و نذیرا، اے میرا پاک پیغمبر پوری کائنات کے لیے تو بشیر اور نذیر بن کے آیا ہے۔ پہلے نبی اپنی قوموں کے لیے خوشخبریاں والے اور ڈرانے والے بن کر آئے تھے، میرا پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تو نبی اور رسول۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بندے، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی۔ کون سا رسول؟ النبی، جو رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے، الامی، اللہ کریم فرماتے ہیں امیہ، جو امی نبی ہے، جو امی رسول ہے، اس پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی کے کیا معنی میرا عزیز؟ ایک معنی کہ ماں کے پیٹ سے آنا، جس طریقے پر بندہ ماں کے پیٹ سے پیر آتا ہے بالکل گورا ہوتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، اللہ کریم فرما رہے ہیں جس طریقے پر بیٹا ماں کے پیٹ سے پیر آتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، میرا پیغمبر اس لحاظ سے امی ہے۔ دوسرا مطلب میرا عزیز، اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں وہ امی جس کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، لہذا معلوم ہو گیا میرا عزیز نبی کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی کا استاد بھی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی دنیا کے اندر کسی سے نہیں پڑھتے، نبی کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے، استاد ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو فیصلہ ہوا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے لکھا تھا اپنے نام کے ساتھ رسول محمد الرسول اللہ، تو مشرکین نے کہا تھا کہ رسول کو کاٹ دیں، اگر ہم رسول کو مانتے، آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو اتنا جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی کو فرمایا علی یہ رسول کا لفظ کاٹ دو، حضرت علی نے فرمایا اللہ کے پیغمبر میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ رسول کا لفظ کاٹ دو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا مجھے بتا کہاں لکھا ہوا ہے، میں خود کاٹ دیتا ہوں۔ تو یہ معنی ہے امی کا، اللہ کے پیغمبر نے دنیا کے اندر کسی سے پڑھا نہیں،
اور دوسری بات، نبی کا انکار کرنے والے ان کے لیے یہ بات ہے کہ تم جس نبی کا انکار کر رہے ہو اس نبی کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں، وہ نبی دنیا کے اندر پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، پھر بھی دیکھو ذرا اللہ کا قرآن کیسے بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرا دین، اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر ہر قوم کے اندر ہر نبی آیا، ایک ایک نبی ہر قوم کے اندر، لہذا اے میرا پاک پیغمبر اب تیرا نمبر آ گیا، اب تیرے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، لہذا میرا پاک پیغمبر اعلان کرنا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ او کائنات والو، او دنیا والو، میں اللہ کا رسول تمہاری طرف آیا ہوں، قیامت تک آنے والے لوگوں اب میرے بعد کسی نئے نبی نہیں آنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین، اور لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بات میرا دیر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کریم نے یہاں پر ایک شبہ کا جواب دیا، ایک غلط فہمی کا بھی جواب دیا۔ وہ کون سی غلط فہمی ہے کہ اللہ کریم بتا رہے ہیں میرا نبی دنیا کے اندر، یہ میرے نبی کی جو اولاد مذکر بنا رہے ہیں، مرد میرے نبی کی اولاد بنا رہے ہیں، اللہ کریم نے ایک تو اس کی نفی کر دی، دنیا کے اندر میرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد جو بچے تھے وہ بچپن کے اندر فوت ہو گئے بلوغت سے پہلے پہلے، لہذا اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں میرے نبی کی مذکر اولاد نہیں ہے، مردوں میں سے میرا نبی کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں باپ تو نہیں ہے لیکن میرا نبی محمد الرسول اللہ اللہ کا رسول ہے، اور رسول بھی کیسا رسول ہے میرا پاک پیغمبر فرمایا وخاتم النبیین، ایسا نبی ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا نبی ہے۔ خاتم معنی ہوتا ہے مہر لگانا، جس وقت کسی چیز پر مہر لگ جائے اس کے بعد اس کے اندر کوئی اور چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے فرمایا پہلے تو پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، لیکن جس وقت میرا آخری پیغمبر آ گیا خاتم النبیین، اس نے آ کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرا دین، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، علماء تو آئیں گے، طلباء آئیں گے، پیر آئیں گے، فقیر آئیں گے، لہذا اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او کائنات والوں میرے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اور باقی نبیوں کی مثال یوں ہے میرا دین، بنانے والا تعمیر بنائے، پوری کی پوری تعمیر بن جائے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، دیکھنے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں یار
بڑا اچھا مال بنایا ہے، بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے، پر ایک اینٹ چھوڑ دی ہے۔ اگر یہ ایک اینٹ لگا دیتا تو پورا محل تیار ہو جاتا اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی۔ لہذا میرا عزیز جس وقت وہ اینٹ لگ گئی، اب اس کے بعد کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہماری مثال بھی یوں ہے، ہر نبی آتا رہا، نبی آتے رہے، جس طریقے پر آخری اینٹ میرا عزیز مکان کے اندر لگ جائے پھر کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یار میں وہ آخری اینٹ ہوں، اب میرے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آ۔ ایک اور بات میرا عزیز، اللہ کریم نے ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ کون سی صفات ہے؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو میرا پاک پیغمبر آپ کے اوپر میں اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لانے والے، اور میرا پاک پیغمبر جو تجھ سے پہلے لوگ گزر کر گئے ہیں، اے میرا پاک پیغمبر جو آپ سے پہلے نبی گزر کر گئے ہیں، ان پر میں اللہ نے جو نازل کیا تھا ان کتابوں پر بھی ایمان لانے والے، جو تجھ سے پہلے نازل ہوا میرا پیغمبر اس پر بھی نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانے والے۔ پھر فرمایا ان کی تیسری صفت یہ ہے میرا پاک پیغمبر وبالآخرۃ ہم یوقنون، ان کی تیسری صفت یہ ہے میرا پیغمبر وہ آخرت کا یقین کرنے والے ہیں۔ ہاں میرا عزیز اب اللہ نے تین باتوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے تین باتیں ذکر کی۔ فرمایا میرا پیغمبر تیری کتاب پر ایمان لانے والے، تو اس سے پہلے جو نبی گزر کر گئے ہیں ان کی کتابوں پر ایمان لانے والے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا میرا پیغمبر جو تیرے بعد آئیں گے ان پر بھی ایمان لائیں گے۔ لہذا میرا عزیز اللہ نے نہیں فرمایا تو اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور اگر میرے نبی کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ یوں بھی فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو تجھ سے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ لہذا جب اللہ کریم نے یوں نہیں فرمایا تو میرا عزیز پچھلوں کا ذکر بھی کر دیا، ماضی کا ذکر بھی کر دیا، اس وقت موجودہ حالت کا ذکر بھی کر دیا میرا عزیز، اور پھر اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، درمیان میں اور کسی نبی کا تذکرہ نہیں کیا۔ تین باتیں ذکر کی، قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر میرا پیغمبر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ میرا پیغمبر ایک مرزا بھی آئے گا اس پر بھی ایمان لانے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ بات گزری ہے نا میرا نبی امی ہے، اب کس لحاظ سے امی ہے کہ دنیا کے اندر میرے نبی کا کوئی استاد نہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اللہ اکبر، اس کی دنیا کے اندر کتنے استاد موجود ہیں۔ اللہ کریم تو بتا رہے ہیں کہ نبی کا استاد بھی میں اللہ ہوتا ہوں، میرے علاوہ نبی کا کوئی استاد بھی نہیں۔ جس کا استاد دنیا کے اندر ہو جائے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو نبوت کا دعویٰ کر دے وہ مرتد اور کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنا میرا عزیز، اب ایک دعویٰ کر رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، وہ تو ہے ہی کافر اور مرتد۔ اب اس سے کوئی کہتا ہے یار اگر تو اللہ کا نبی ہے کوئی دلیل پیش کر، معجزہ دکھا، دلیل پیش کر، معجزہ دکھا۔
میرا عزیز جس طریقے پر وہ دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اسی طریقے پر یہ معجزہ اور دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ کیوں کہ اس نے میرے نبی کی ختم نبوت کے اندر شک کیا ہے۔ اگر اس کو میرے نبی کی ختم نبوت کے اندر شک نہ ہوتا تو اس سے دلیل اور معجزہ نہ مانگتا۔ جو معجزہ مانگے بھائی نبی ہے تو نشانی بتا، علماء فرماتے ہیں یہ بھی مسلمان نہیں، یہ بھی پہلے درجے کا کافر ہے۔ کیوں کہ اس نے میرے نبی کی نبوت کے اندر شک کیا ہے، اور نبی کی نبوت کے اندر شک کیا تو اس کا ایمان بھی تباہ اور برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر اعلان کر کہ ہر نبی آیا کسی قوم کے لیے، کسی خاندان کے لیے، میرا پاک پیغمبر تو کسی خاندان کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے میرا پیغمبر نہیں، بلکہ یا ایھا الناس، اے میرا پاک پیغمبر تو قیامت تک آنے والوں کے لیے رسول ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر ہر نبی نے یا قوم کا لفظ بولا۔ اے میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے مخاطب کیا، پوری دنیا والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے میرا پاک پیغمبر جس وقت تیرا نمبر آیا تو نے بھی یا قوم نہیں بلکہ پوری کائنات والوں کو مخاطب کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے میرا پیغمبر؟ کیونکہ تیرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا یہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے تجھے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک معنی آپ نے بھی سنا ہے میرا عزیز، اور ایک میں بتانے والا ہوں۔ علماء معنی کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے تجھے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن میرے استاد محترم مانا کرتے ہیں میرا عزیز، فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے تجھے کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے میرا پاک پیغمبر؟ کیوں بھیجا میرا پیغمبر؟ الا رحمتا للعالمین، اے میرا پیغمبر میں جہان والوں پر رحمت نازل کرنا چاہتا تھا تو آپ کو بھیج دیا۔ رحمت نازل کرنی تھی تو اللہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں میرا عزیز، اللہ نے رحمت نازل کرنی تھی تو اپنا نبی بھیج دیا۔ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ دنیا کے اندر جو نبی آیا میرا عزیز، ہر نبی دعا کر رہے اللہ نبوت کی ضرورت نہیں، اے میرے اللہ نبوت کی ضرورت نہیں، رسالت کی ضرورت نہیں، اللہ اس نبی کی امت کے اندر بھیج دے۔ اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں، اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں او بھولے انسان جس امت کے لیے نبی بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس امت کے اندر امتی بنا کر بھیج دے۔ لوگوں کے لیے تو رحمت کرنی تھی، جس کے لیے نبی بھی دعا کر رہے ہیں اللہ نبوت
کی ضرورت نہیں، امت کی ضرورت ہے، اس نبی کا امتی بنا کر بھیج دے۔ جس وقت میں اللہ نے اس نبی کو بھیج دیا، پھر اس نبی کو رحمت نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات میرا عزیز، ہر نبی آیا، ہر نبی اپنی قوم والوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آیا، ہر نبی اللہ کی طرف سے آیا، قوم والوں کی طرف آیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جہان والوں کے لیے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیونکہ میرے نبی کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر، میں اللہ نے جو رحمت نازل کرنی تھی، میں اللہ نے وہ تیرے ذریعے اپنی رحمت میرا پیغمبر میں اللہ نے مکمل کر دی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات میرا عزیز، اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب، اللہ کریم فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اے میرا پاک پیغمبر، میں اللہ نے دین مکمل کر دیا، میں اللہ نے دین مکمل کر دیا میرا پاک پیغمبر۔ اب اس دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرا عزیز۔ علماء فرماتے ہیں احکام کے لحاظ سے قرآن کی آخری آیت ہے، اور آیات نازل ہوئی، لیکن احکام کے لحاظ سے یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ الیوم اکملت لکم، اے میرا پاک پیغمبر، میں اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ احکام کے لحاظ سے میرا عزیز یہ قرآن کی آخری آیت ہے، اور جس نبی پر نازل ہوئی اس نبی کی زندگی کا سال بھی آخری سال ہے میرا عزیز، اور جس سال کے مہینے کے اندر نازل ہوئی وہ مہینہ بھی سال کا آخری مہینہ، اور مہینے کے اندر جس ہفتے کے اندر نازل ہوئی، ہفتے کے اندر دنوں کے اندر میرا عزیز وہ دن بھی ہفتے کا آخری، اور جس وقت نازل ہوئی دن کے اندر میرا عزیز وہ دن کا وقت بھی آخری، جس کتاب کے اندر نازل ہوئی وہ کتاب بھی آخری، جس نبی پر نازل ہوئی، جس امت کے لیے نازل ہوئی وہ امت بھی آخری۔ اب اس امت کے بعد کوئی اور امت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مرتبہ میرا عزیز، الیوم اکملت لکم، احکام کے لحاظ سے قرآن کی آخری آیت ہے میرا عزیز، جس نبی پر نازل ہوئی اس نبی کی زندگی کا سال بھی آخری، اور جس سال کے اندر نازل ہوئی اس سال کے اندر سال کا مہینہ بھی آخری، مہینے کے اندر جس ہفتے کے اندر نازل ہوئی، ہفتے کے اندر جس دن میں نازل ہوئی میرا عزیز وہ دن بھی آخری، اور دن کے اندر جس وقت نازل ہوئی وہ وقت بھی آخری، جس کتاب کے اندر نازل ہوئی میرا عزیز وہ کتاب بھی آخری، جس امت کے لیے نازل ہوئی وہ امت بھی آخری، اور جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی بھی آخری نبی ہے۔ جس طریقے پر مسلمانوں کا ایمان ہے میرا عزیز کہ اللہ کی کتاب کے بعد اب کسی نئی کتاب نے نہیں آنا، جس طریقے پر ایمان والوں کا یہ ایمان ہے، مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اب اس قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، جس طریقے پر میرا عزیز اس امت کا یہ ایمان ہے کہ اس امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی، اسی طریقے پر میرا عزیز یہ بھی ایمان ہے کہ اس نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہر دور کے اندر میرا عزیز نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں نے ڈالا، آج کے دور کے اندر کوئی نئی بات نہیں۔ آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے میرا عزیز یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ میرے عزیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر سب سے پہلا دجال اٹھتا ہے،
اور کہتا ہے کہ یار میں اللہ کا نبی ہوں، کہتا ہے کہ یار میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا مرد مجاہد ہے میرا عزیز، جس نے ختم نبوت کے خلاف بھونکنے والی زبان بند کی ہے۔ پہلا مرد مجاہد ہے کہ جس نے ختم نبوت کے خلاف بھونکنے والوں کی آواز بند کی ہے، اور آج ہماری سرزمین پر اسی ابو بکر کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آج ہماری سرزمین پر اسی ابو بکر کو بکواس کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں نعوذ باللہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ واہ وہ صدقے بندہ، جو اللہ کے پیغمبر کی قدموں میں بیٹھ کر قرآن نازل ہوتا ہے ان کے پاس آتا ہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب وہ ایماندار نہیں، آج میں اور آپ کہاں سے ایماندار آ گئے پھر؟ اللہ اکبر۔ زیادہ لمبی بات نہیں، ایک بات، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر میں راضی ہو گیا عن المؤمنین، ایمان والوں پر۔ کون سے ایمان والے؟ میرا پیغمبر ابو بکر پر بھی راضی ہو گیا، عمر پر بھی راضی ہو گیا، اے میرا پیغمبر میں علی پر بھی راضی ہو گیا، اے میرا پاک پیغمبر تیرے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والے، ایمان والے، ایمان والے۔ آج میرا عزیز اگر میں اور آپ کہیں کہ نہیں یار ایمان نہیں تھا، تو ایمان سے بتانا جب ان کا ایمان نہیں ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں ایمان والوں سے راضی ہو گیا، جب ان کا ایمان نہیں ہے میرا اور آپ کا کہاں سے ایمان آ گئے؟ کون؟ ابو بکر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے اللہ کے پیغمبر جی آسمان کے تاروں کے برابر دنیا کے اندر کسی کی نیکیاں ہیں یا نہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں عائشہ میرا صحابی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی نیکیاں ہے۔ اما عائشہ پریشان ہو جاتی ہیں، سوچنے لگتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر جی میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ نے میرے بابا ابو بکر کا نام لینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہو عائشہ، او عائشہ ابو بکر کی نیکیوں کے ستاروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دیتی ہے؟ تو نے یہ پوچھا ہے کہ آسمان کے تاروں کے برابر نے کیا، آسمان کے تاروں کے برابر نے کیا تو عمر کی ہے میری عائشہ، تیرے بابا کی ایک رات کی نے کیا عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر، ہاں میرا عزیز، جس ابو بکر نے اس کائنات کے اندر ختم نبوت پر بکواس کرنے والوں کی زبان بند کی ہے، آج اگر اس کے خلاف بھونکنے والا بھونکے، جس ابو بکر نے میرے نبی کی ختم نبوت کا پہرا دیا، جس ابو بکر نے میری اس نبی کی امت کو سنبھالا، کون ابو بکر؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو ابو بکر اس امت کا رہبر بن کر آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر بھی بتا رہے ہیں، لمبی حدیث ہے میرا عزیز، اور مائی چلی جا کل آنا میں سوال بتاؤں گا تجھے جواب بتاؤں گا۔ مائی کہتی اللہ کے پیغمبر جی اگر ہو سکتا ہے میں آؤں آپ نہ ہو، یا آپ ہو میں نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں او مائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو کل آئے اور میں محمد کو نہ پائے اور میں محمد کے ابو بکر کے پاس چلی جانا، تو جواب میں محمد نے دینا ہے، وہ میرا جواب میرے ابو بکر نے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے جگہ جگہ پر ہر مقام پر ان کی ایمان کی تعریف کی ہے، اور آج ہم پھر بھی کہتے ہیں جی نعوذ باللہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ اور پھر میں قربان جاؤں ان پر جو
ایسی ہستیوں کی ایمان پر شک کرتے ہیں لوگ، انہیں بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار انہیں کافر نہ کہو. ٹھیک ہے، کافر نہیں کہتے، کہو صحابہ کے متعلق جو کچھ مرضی ہے کہنا ہے کہو. چلو ایک منٹ کے لیے ان کی بات مان لیں، میرے نبی کی صحابہ پر کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا کافر نہیں ہے، فرض کیتا ایک منٹ کے لیے. اور ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن کی زبر جہاں پر آتی ہے وہاں پر زیر جو پڑے گا، زبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں. اللہ اکبر میرا عزیز، جو صحابہ کی ایمان کا انکار کرے وہ صحابہ کی ایمان کا نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کا انکار کرے. اللہ اکبر. وہ یوں نہ سمجھو کہ صحابہ کا انکار کر رہا ہے، بلکہ وہ یوں سمجھے کہ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آخری بات کہ آج اس سال کا آخری دن ہے. بڑے سوچے ہوتے ہیں کہ بھئی نیا سال آ گیا ہے، مبارک ہو مبارک ہو. یاد رکھو ہم مسلمانوں کا سال اسلامی سال ہے، اور وہ بہت ہی کم بندے ہوں گے جن کو پتہ ہوگا کہ ہمارا اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ حال ہے ہمارے ایمان کا. اللہ اکبر. محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے میرا عزیز. لہذا یہ عیسائیوں کی رسم رواجیں یہ ہم نے اپنا لی، اپنے نبی کے نقش و قدم کو چھوڑ دیا. اسی وجہ سے آج مسلمان مار کھا رہے. اور ایک اور غلط فہمی کہ بھائی اگر مبارکباد دے دی تو کیا ہو جائے گا، اس کے اندر حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں بھائی، کوئی حرج نہیں. آج تو کوئی حرج نہیں، لیکن آئندہ آنے والی نسل جو ہے نا وہ اسے بھی دین کا حصہ سمجھے گی. اور کئی ایسی بدعات اور رسم و رواج جن کو نہیں روکا گیا تو آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر انہیں روکا جائے، بھائی یہ تو دین کے منکر ہے، نبی کی سنت کو نہیں مانتے. بھائی اگر آج ہم ان کو ختم نہ کریں گے تو کل ہماری نسل جو آنے والی ہے ان کے اندر یہ جڑیں جما لیں گی، اور وہ یہی سمجھے کہ یہ بات ضروری اور لازم ہے. اس وجہ سے کہ ایسی باتوں سے دور رہیں. دعا ہے اللہ کو عزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.